أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے تلخیص و صفت صلاۃ النبی میں نماز کے طریقے کا آغاز کیا ہے سب سے پہلے استقبال القبلہ سے۔ استقبال القبلہ کہتے ہیں قبلے کی طرف رخ کرنا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہوئے سب سے پہلے مسلمان کو چاہیے، چاہے وہ مرد ہو کہ عورت ہو، کہ وہ قبلے کا رخ کرے، اور وہ رخ کرنا استقبال القبلہ جسے کہتے ہیں نماز کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ نماز فرض نماز ہو یا نفل نماز ہو۔ یہ ارکان صلاۃ میں سے ہے جس کے بغیر نماز درست نہیں ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں قد نرى تقلب وجهك في السماء۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبی سے جب قبلہ تبدیل نہیں ہوا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبلے کو تبدیل کیا ہے۔ پہلے قبلہ بیت المقدس مسجد اقصی وہ قبلہ تھا، پھر اسے بدل کر کے کعبۃ اللہ کیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش بھی یہی تھی کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبلہ بنا دیا، پھر کہتا اللہ سبحانہ و تعالیٰ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا رخ آپ مسجد حرام کی طرف کیجئے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں بھی تم رہو فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، تو اپنا رخ کعبہ کی طرف کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر مسلمان کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ نماز کے لیے اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کرے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس صحابی نے نماز پڑھنے میں غلطی کی تھی ان کی آپ نے اصلاح کی، اور نماز کا طریقہ آپ نے خود بتایا، جیسا کہ بخاری کی حدیث ہے۔ اس میں آپ نے ان سے کہا جب تم نماز کا ارادہ کرو تو پہلے اچھی طرح وضو کرو، اس کے بعد دوسرا کام آپ نے کہا ثم استقبل القبلہ، پھر قبلے کی طرف اپنا رخ کرو۔ یہ فرض ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہمیں حکم دیا، چاہے فرض نماز ہو چاہے نفل نماز ہو۔ پھر شیخ البانی آگے کہتے ہیں کہ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں جس وقت ہم پر قبلے کا رخ کرنا ساقط ہو جاتا ہے، یعنی اس وقت اگر کوئی قبلے کا رخ نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ پہلے تو یہ کہ یہ رکن ہے، فرض ہے، چاہے وہ فرض نماز ہو کہ نفل نماز ہو، لیکن کچھ مخصوص حالات ہیں جس وقت یہ ساقط ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی کون سی حالت کہتے ہیں؟ فی صلاۃ الخوف، جنگ کے وقت بھی چونکہ نماز فرض ہے، جنگ کے وقت قبلے کا رخ نہ ہو پائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ہر وقت یہ ممکن نہیں ہوتا ہے، خاص طور پر جب جنگ شدید ہو جائے تو دشمنوں سے تحفظ کے لیے اگر قبلے کا استقبال نہ بھی ہو تو کوئی حرج نہیں۔ اور اس حوالے سے کچھ روایات ہیں جس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جس طرف دشمن تھے اس طرف رخ کر کے صف بندیاں کی گئیں تاکہ ان کے شر سے محفوظ رہا جا سکے اور نماز بھی ادا ہو سکے۔ سب سے پہلے صلاۃ الخوف، شدید اقتتال کے وقت جب ممکن نہ ہو اس وقت قبلے کا استقبال ساقط ہو جاتا ہے۔ اور دوسری حالت ہے عن العاجز عن، جو آدمی عاجز ہے اس سے، جو نہیں کر پائے گا۔ کون ہے آدمی جو استقبال نہیں کر پائے گا؟ سب سے پہلے کہا مریض، وہ آدمی جو بیمار ہے، بیمار جو قبلے کا رخ نہ ہو پائے اس پر سے قبلہ ساقط ہو جائے گا، بشرطے کہ کوئی آدمی وہاں پر موجود نہ ہو جو اس کا رخ قبلے کی طرف کر سکتا ہو۔ اگر مریض مثال کے طور پر اسپتال میں ہے اور اکیلا ہے، کوئی اس کے پاس موجود نہیں ہے اور اسے نماز پڑھنی ہے اور وہ بستر سے حرکت نہیں کر سکتا بستر پر، اب اس پر نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن چونکہ وہ حرکت نہیں کر سکتا ہے، عاجز ہے، وہ چاہے گا بھی تو قبلے کی طرف نہیں ہو سکتا ہے، اس پر سے استقبال القبلہ ساقط ہو جائے گا۔ تو اسی حالت میں وہ نماز کی نیت کر کے نماز پڑھ لے، اس کی نماز صحیح ہو جائے گی۔ پہلے کہا مریض، لیکن اگر کوئی ایسا مریض ہے جو خود نہیں ہو سکتا ہے، کوئی موجود ہو وہاں، تو انہیں چاہیے کہ اس کا رخ قبلے کی طرف کر دے۔ اگر گھر میں کوئی بیمار ہے یا اسپتال میں بھی لوگ موجود ہیں، نماز کا وقت ہو گیا اور قبلے کا رخ اسے کیا جا سکتا ہو تو کر دے۔ اگر وہاں لوگ ہونے کے باوجود بھی نہیں کیا جا سکتا ہے تو کوئی حرج نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی مریض ہے جس پر آکسیجن لگا ہوا ہے، مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں، اگر اس کا رخ نہیں کر سکتے، لوگ وہاں ہیں لیکن اسے اس جگہ سے حرکت کر کے تبدیل نہیں کر سکتے، کوئی حرج نہیں ہے، اس موقع پر بھی اس کے اوپر سے استقبال القبلہ ساقط ہو جائے گا۔ اور دوسرا وہ شخص من کان فی السفینۃ او السیارۃ او الطائرہ، سفر کی حالت میں کوئی آدمی ایروپلین میں ہے یا کار میں ہے یا پھر وہ کشتی میں، جہاز میں ہے، سواریوں پر وہ سوار ہے اور سواری مسلسل جا رہی ہے، اس وقت بھی قبلے کا استقبال ساقط ہو جاتا ہے۔ کب؟ اذا خشی خروج الوقت، کیا طریقہ ہے اس کا؟ مثال کے طور پر کوئی آدمی ٹرین میں ہے
اور اسے نماز ظہر پڑھنی ہے تو اسے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ وہ ٹرین سے کب اترے گا، کب اسے رکنے کا مقام ملے گا۔ اگر وہ عصر کی نماز شروع ہونے سے پہلے کہیں بھی رک کر کے نماز پڑھ سکتا ہے یا اس کا مقام آ جائے گا عصر سے پہلے تو وہ ٹرین میں نماز نہ پڑھے۔ عصر کی اذان ہو رہی 3:30 بجے، عصر سے پہلے تک آخری وقت ہوتا ہے ظہر کا، اگر وہ اپنی جگہ پر 3 بجے 3:30 بجے سے پہلے پہنچ رہا ہے، اسے چاہیے کہ ظہر کو تاخیر کر دے، اتنی تاخیر کر دے کہ اپنی جگہ پر پہنچ جائے اور پہنچ کر کے وہاں اتر کر کے وہ قبلے کے رخ ہو کر نماز پڑھے۔ لیکن اگر اسے یہ لگتا ہے کہ سواری پر سے وہ اتر نہیں سکتا، کوئی امکان نہیں ہے، نہ سواری روکی جا سکتی ہے، تو اسے چاہیے، اگر اسے ڈر لگتا ہے کہ نماز کا وقت پوری طرح نکل جائے گا، اسی حالت میں وہ نماز پڑھ لے۔ اگر کوئی آدمی ٹرین میں موجود ہے اور اس کا سفر 1 دن کا ہے، 2-3 نمازوں پر مشتمل ہے، اور وہ کسی بھی نماز کے وقت اتر کر کے نہیں پڑھ سکتا ہے، تو اس کے اوپر سے استقبال القبلہ ساقط ہو جاتا ہے، اسی حالت میں وہ نماز پڑھ لے۔ کیونکہ وہ عاجز ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ انسان کو جتنی طاقت ہے اسی بات کا اسے مکلف کرتا ہے۔ اب وہ ٹرین میں ہے، ہوائی جہاز میں ہے، اب وہ فجر کے وقت ہوائی جہاز پر بیٹھا ہے، اب وہ مغرب کے وقت پہنچے گا اپنی جگہ پر، اترنے کا کوئی راستہ اس کے پاس موجود نہیں، تو پھر وہ اسی حالت میں نماز پڑھ لے گا۔ لیکن جو پہنچ سکتا ہو نماز کا وقت ختم ہونے سے پہلے، کوئی آدمی فجر کی نماز کے بعد ٹرین میں بیٹھا اور پھر ظہر کے سے پہلے وہ پہنچ گیا، تو وہ اطمینان سے ظہر پڑھ لے۔ لیکن اگر وہ پہنچ نہیں سکتا ہے، اتر کر پڑھنے کا امکان نہیں ہے، تو اس کے اوپر سے اس موقع پر وہ ساقط ہو جائے گا اور وہ نماز وہیں پر پڑھ لے۔ اور علماء نے کہا کہ اس موقع پر نماز کو تاخیر کرنا ضروری ہے۔ ہمیشہ شریعت یہ کہتی نماز کو اول وقت میں پڑھنا چاہیے، لیکن جب نماز کا اول وقت میں پڑھنا اور قبلے کی طرف رخ کرنا دونوں ایک ساتھ ٹکرانے لگے، کہ اگر آپ اول وقت میں پڑھیں گے تو قبلے کے رخ نہیں ہو سکتے، ٹرین میں آپ ہیں، ظہر کے وقت آپ فوراً اگر نماز پڑھیں گے ٹرین ہی میں تو آپ قبلے کے رخ نہیں ہو سکتے، لیکن آپ عصر سے پہلے پہنچ جائیں گے اپنی جگہ پر اور وہاں اتر کر آپ پڑھ سکتے ہیں، تو آپ کو چاہیے آپ نماز میں تاخیر کیجیے، آخری وقت سے پہلے تک آپ تاخیر کر سکتے ہیں اور اتر کر کے وہاں نماز پڑھے۔ کیونکہ نماز کا اول وقت میں پڑھنا سنت ہے اور قبلے کے رخ ہونا شرط ہے، فرض ہے۔ فرض اور سنت میں ٹکراؤ ہو تو پھر فرض کو پہلے مقدم کیا جائے گا۔ کسی پر زکوٰۃ ہو اور وہ نفلی صدقہ بھی دینا چاہتا ہو، سب سے پہلے وہ زکوٰۃ کو مقدم کرے، پھر نفلی صدقہ کو۔ اول وقت میں نماز پڑھنا ہر وقت بہتر ہے، سوائے اس وقت کہ اگر آپ پہلے وقت میں پڑھ لیں گے تو آپ کا قبلہ چھوٹ جائے گا۔ اس موقع پر آپ وہاں پہنچنے سے پہلے اگر آپ وقت سے پہلے پہنچ سکتے ہو تو آپ پہنچ کر کے پڑھیں، ورنہ آپ اپنے سواری ہی پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ واضح ہوگا۔ پھر شیخ البانی رحمۃ اللہ نے آگے کہا استقبال القبلہ کے حوالے سے کہ نفل نماز میں جو فرض کے علاوہ نمازیں ہیں، ان نمازوں میں اگر کوئی آدمی سواری پر سوار ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ سواری پر سوار ہو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے، قبلے کا رخ ہونا اس پر فرض نہیں ہے۔ نوافل کے حوالے سے بات ہے، سفر کے حوالے سے بات ہے، اگرچہ کہ اس کے لیے مستحب ہے کہ اگر وہ تکبیر تحریمہ کے وقت قبلے کا رخ ہو سکتا ہے تو وہ کرے، اور اس کے بعد جہاں بھی سواری جا رہی ہو اس سواری پر وہ نماز پڑھ سکتا ہے، اس میں انتظار کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے روایت ثابت ہے، ابو داؤد کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کی حالت میں ہوتے، آپ سنت نوافل پڑھنا چاہتے تو اللہ کے نبی اپنے اونٹنی کو قبلے کے رخ کرتے، تکبیر کہتے، اور تکبیر تحریمہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنا شروع کر دیتے، اور پھر جانور اپنے راستے پر چلتا رہتا تھا۔ تو سنتیں اور نوافل کے لیے ضروری نہیں ہے حالت سفر میں کہ آپ قبلہ رخ ہوں، اگر آپ کے لیے ممکن ہے تو آپ تکبیر تحریمہ کے وقت اپنا رخ قبلے کی طرف کریں، پھر اس کے بعد جس طرف بھی آپ کی سواری جا رہی ہے آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی کار میں سوار ہے اور وہ نفل نماز پڑھنا چاہتا ہے، اگر اس کا رخ کار کا قبلے کی طرف ہے وہاں سے وہ تکبیر تحریمہ باندھے، پھر وہ نوافل پڑھتا رہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو سنن میں اور نوافل میں آسانی کی گئی ہے، اور فرض میں صرف اسی وقت اجازت دی گئی ہے جب وقت ختم ہو جائے گا، نماز ہی ختم ہو جائے گی، چھوٹ جائے گی، اس وقت آپ پر سے قبلہ ساقط ہوگا۔ نوافل میں چھوٹ ہے کہ آپ سفر کی حالت میں اپنی سواری پر سوار ہو کر نمازوں کو ادا کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، خاص طور پر اس وقت
جب آپ ابتدا کریں اپنی نماز کے قبلے کے رخ ہو کر کے. تو یہ چند مسائل تھے جو قبلے کے استقبال سے متعلق تھے. ان مسائل کو ہم غور سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. اور کچھ مسائل ایسے ہیں جن میں تھوڑی سی تفصیل ہے، جیسے فرض نماز کے بارے میں نے بتایا، اسی طرح بیمار کی نماز کے بارے میں نے بتایا، اس تفصیل کے ساتھ اسے سمجھنا ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.